السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بھائیو، ہم یہ سوال جو آپ پڑھ رہے تھے، ہمارے 15 سوال ہو گئے تھے انشاءاللہ الکریم۔ اب ہم سوال نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ پیارے بھائیو، سوال نمبر 16 ہے، حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا تھا کہ حروف لین کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ واو لین اور یا لین۔ حروف لین کو کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل، با، واو زبر بو، با، یا زبر بئی، بو بئی۔ یہ مثال تھی۔ اس کے بعد واو لین اور یا لین کب ہوگا؟ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر واو لین ہو رہا ہے، یہاں پر یا لین ہو رہا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو وہاں پر واو لین ہوگا۔ مثال کے طور پہ با، واو زبر بو، یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو پتہ چلا یہاں پر واو لین ہو رہا ہے۔ اور یا لین کیسے پتہ چلے گا؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا۔ فار ایگزامپل، با، یا زبر بئی، بو بئی۔ یہ حروف لین کی مثال تھی، واو لین اور یا لین کی۔ آگے ہے کہ قلقلہ کا کیا معنی ہے؟ قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے۔ پھر اس قلقلہ کے طریقے ہوتے ہیں، یہ قلقلہ ساکن ہوں تو انہیں کس طرح پڑھنا ہوتا ہے، حروف قلقلہ پر جب تشدید ہو تو تب کس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ پھر ایک الگ چیز ہے۔ ہمیں اتنا ذہن میں رکھ لینا ہے کہ قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کا ہوتا ہے، یعنی جنبش اور حرکت، اور اس حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی یعنی حرکت سی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتے ہوئے نکلتی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے قطب جد۔ جس طرح ہم نے حروف مستعلیہ کا مجموعہ ذہن میں رکھ لیا تھا، اسی طرح اگر ہم حروف قلقلہ کا اپنے ذہن میں رکھ لیں گے مجموعہ تو انشاءاللہ الکریم یہ حروف قلقلہ کبھی ہمیں بھولیں گے نہیں، اچھے طریقے سے یاد رہیں گے۔ پھر سوال ہے کہ حروف قلقلہ میں کب قلقلہ خوب واضح ہوتا ہے؟ حروف قلقلہ کا معنی بھی پتہ چل گیا، حروف قلقلہ کتنے ہیں، کون کون سے پتہ بھی چل گیا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر حروف قلقلہ جو ہے خوب واضح ہو رہا ہے، خوب ظاہر ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب واضح ہوگا۔ پتہ چلا کہ حروف قلقلہ یعنی یہ جو 5 حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہوگا تو اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حروف قلقلہ ہے، خوب واضح اور ظاہر ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ یہ دیکھیں آواز کو پھسلایا جا رہا ہے تو پتہ چلا کہ قلقلہ خوب واضح ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو صرف با کی مثال دی ہے، اسی طرح باقی مثالیں بھی بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 21 ہے، اگر حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ حمزہ طا زبر اط، طا زبر طا، اط طا۔ یہ دیکھیں یہ جماؤ ہے۔ حمزہ طا زیر اط، طا زبر طا، اط
ط حمزہ طا پیش اط طا زبر طا اط طا اط طا اط طا اط طا، یہ جماؤ ہے۔ پتہ چل گیا کہ حروف قلقلہ کو جماؤ کے ساتھ کس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ نمبر 22 ہے کہ حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے کیسے پڑھتے ہیں، حمزہ ساکنہ کو کس طرح پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا، یعنی حمزہ کہیں بھی ساکن ہوگا تو ہم اسے ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، یعنی ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے حمزہ ساکن کو۔ نمبر 23 ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ یہ ہم نے وضاحت کے ساتھ پچھلے اسپاق میں پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ یہاں پر ریوائز کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو۔ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، ان کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ پتہ چلا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اظہار کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے بتایا حروف حلقی کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم نے فوکس کرنا ہے، نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگی، نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اظہار ہے اور وہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اخفاء کا کیا قاعدہ ہے؟ 25 ہو گئے ہیں انشاءاللہ الکریم، آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اخفاء ہو گیا، اس کے بعد ادغام، اقلاب، ان کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔